پیغام کربلا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، واقعہ کربلا سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یقیناً جب تک زمین و آسمان کا وجود باقی رہے گا، واقعہ کربلا عاشقان صحابہ و اہل بیت کو صبر و تحمل، ایثار و قربانی اور گلشن اسلام کی آبیاری کا درس اور پیغام دیتا رہے گا۔ جفاکار اور ستم شیار یزیدیوں نے جس بے مروتی اور بے دینی کا مظاہرہ کیا، یقیناً تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ باوجود یہ کہ گھر کا گھر سب لٹ گیا، کئی بیویاں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے، مگر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہاشمی جوان مسلم بن عقیل اور اولاد عقیل، فرزندان علی اور شہزادگان حسنین کریمین یزیدی لشکر کے زہریلے تیروں تلوار اور نیزوں سے چھنی ہو کر وقفے وقفے سے نواسۂ رسول کے قدموں پر نثار ہوتے رہے۔ یزیدیوں کی بے مروتی اور بے دینی کا عالم یہ تھا کہ دودھ پیتا ننھا علی اصغر شدت پیاس سے تڑپتا رہا اور بالآخر تیر کا شکار ہو کر شہادت سے سرفراز ہوا۔ الغرض گمراہیت کے علمبرداروں نے چمن زہرا کے ہرے بھرے بوستان کو دن دہاڑے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مگر قربان جائیے میدان کارزار، میدان جنگ کے بہادر شہسواروں، اہل بیت اطہار کے روشن تاروں اور گلشن فاطمہ کے جگر پاروں کی ہمت اور صبر و استقلال پر کہ اس قدر دلسوز مصائب و آلام میں مسلسل 3 دن بھوک پیاس سہ کر بھی صبر و استقامت کے ساتھ باطل کے خلاف ڈٹے رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی اور اللہ والوں کی ہمیشہ سے یہ شان رہی ہے کہ آزمائشوں میں صبر و برداشت سے کام لیتے ہیں۔ جیسا کہ عبد الملک بن مروان کے وقت میں جب دوبارہ حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین قید کیے گئے اور لوہے کی بھاری قید و بند کا بارے گرا ان کے تن نازنین پر ڈالا گیا اور پہرہ دار متعین کر دیے گئے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حالت کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا، مجھے تمنا تھی کہ میں آپ کی جگہ ہوتا کہ آپ پر یہ بارے مصائب دل پر گوارا نہیں ہے۔ اس پر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اس قید و بندش سے مجھے قرب اور بے چینی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے کچھ بھی نہ رہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھکڑیوں میں سے ہاتھ نکال دیے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، بلا شبہ اسیران و شہیدان کربلا کا یہ صبر قابل تحسین اور لائق تقلید ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم پر بھی کوئی ناگہانی مصیبت آ جائے، مثلاً قریبی عزیز وفات پا جائیں یا بچہ بیمار پڑ جائے، ڈاکہ پڑ جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، پولیس گرفتار کر لے یا مقدمہ قائم ہو جائے، رقم یا گاڑی وغیرہ گم یا چوری ہو جائے، سردی گرمی یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی شدت اختیار کر جائے یا نوکری سے نکال دیا جائے، الغرض بلاؤں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو، اس وقت کربلا کے مصائب و آلام کو یاد کر کے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر اور صرف صبر سے کام لیجئے کہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے کو اللہ اپنے فضل و کرم سے بروز قیامت بے شمار انعام و اکرام سے سرفراز فرمائے گا۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کی اولاد یا اس کے مال کی طرف سے کوئی مصیبت بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ البتہ اگر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا یا بلا وجہ شرعی کسی پر اظہار کر کے ناشکری کے الفاظ منہ سے نکالنے کی نادانی کر ڈالی، تو یاد رکھیے ثواب حاصل کرنا تو کیا الٹا خسارے کا باعث ہو جائے گا، جیسا کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مصیبت کے وقت رانوں پر ہاتھ مارنا اجر کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے پھر وہ اس کی وجہ سے اپنے کپڑے پھاڑے یا رخسار پیٹے یا گریبان چاک کرے یا بال نوچے تو گویا اس نے اپنے رب سے جنگ کرنے کے لیے نیزہ اٹھا لیا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسیران شہدائے کربلا کے صدقے مصیبتوں پر صبر کرنے اور ایسے موقع پر شکوہ و شکایت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، یزید پلید کی دنیا اور مال و دولت کی محبت ہی کی وجہ سے سانحہ ہوا۔ اس ظالم بد انجام کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ امام حسین کو دنیائے ناپائیدار سے کیا سروکار، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، آج بھی ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے، مگر اس بدبخت نے مال و دولت کی ہوس کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تباہ و برباد کر ڈالی۔ واقعی دنیا کی محبت ہر فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ ہے، جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ 3 چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا۔ نمبر 1، ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی۔ نمبر 2، ایسی ہرس جس سے وہ غنی نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا، کیونکہ دنیا طالبہ اور مطلوبہ ہے، لہٰذا جس نے دنیا کو طلب کیا، آخرت اس کے مرنے تک اسے تلاش کرتی رہے گی، جب وہ مر جائے گا تو وہ اسے پکڑ لے گی، اور جس نے آخرت طلب کی، دنیا اسے ڈھونڈتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اس میں اپنا پورا رزق حاصل کر لے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حب جاں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رہے، جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے تو وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ لہٰذا ہمیں بھی دنیا کی فانی لذتوں میں مگن رہنے کی بجائے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی اور قبر و آخرت کی بہتری کی فکر کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا تو نجات کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر معاذاللہ گناہوں کی کثرت اور نحوست کے سبب ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔